نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم حاضرین اجماع ہر قسم کی بڑائی بزرگی برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام فرشتہ برگزیدہ بندوں پر خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے ماہ محرم اور اس کے مسائل۔ ماہ محرم الحرام یہ نہایت ہی عظیم الشان محترم شان فضیلت و مرتبت سے بے بہا معمور مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے
اس مہینے کی کئی ساری فضیلتیں ہیں. یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ہے اور اس مہینے سے بہت سارے تاریخی واقعات بھی جڑے ہوئے. آئیے سب سے پہلے اب بالکل بلا تمہید اس مہینے کی شرعی فضیلت کو جانتے ہیں، اس کے بعد آپ کی باتیں جاری کی. یہ مہینہ حرمت والا مہینہ اللہ رب العالمین سورۃ توبہ کے اندر فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ فرماتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے یہاں کتاب اللہ میں جس دن سے دنیا اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، پوری دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، اس دن سے 12 ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور یہی صحیح دین ہے، لہذا ان 4 مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینوں کی تعداد تو 12 ہے اور کب سے اس کی بھی تعین ہو جاتی ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے تبھی سے مہینوں کی تعداد 12 ہے اور 4 ان میں سے حرمت والے ہیں. اور یہ 4 حرمت والے کون سے ہیں اس کی وضاحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو جاتی ہے. تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزمان قد استدام كهيئته، یہ زمانہ اپنی اسی نہج پر، اپنی اسی حالت پر لوٹ آیا ہے تیزی کے ساتھ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن پر لوٹ آیا ہے. ثلاثۃ متوالیات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 مہینے لگاتار پے در پہ حرمت والے مہینے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم الحرام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور ایک مہینہ حرمت والا رجب کا مہینہ ہے جو شعبان اور اسی طریقے سے رمضان کے درمیان پایا، رمضان اور جمادی الاولیٰ کے جمادی ثانی کے درمیان پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں. پتہ چلا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، 4 حرمت والے ہیں. انہی مہینوں کے ساتھ اسلام دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے، اسلام بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد حد سے زیادہ ہونے لگی، فتوحات کے دروازے کھلنے لگے اور اتنا وسیع اسلام کا دائرہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی خلیفہ جو عرب کی زمین پر حکومت کر رہا ہوتا ہے، عرب کے اس علاقے میں جو مکہ اور مدینہ ہے، وہی خلیفہ ایران تک ان کی حکومت چلتی ہے، شام تک ان کی حکومت چلتی ہے، یمن وغیرہ عراق وغیرہ سب ایک ہی خلیفے کے ماتحت میں ہو جاتا ہے. الگ الگ خطوں میں عمرا بھیجے جاتے ہیں، گورنر رکھے جاتے ہیں. انہی میں سے سن 17 یا 18 ہجری کی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے گورنر تھے، غور کریے گا، یمن کے گورنر تھے، انہوں نے خط بھیجا. خط میں پوری تفصیل بھیجی اور لاسٹ میں اپنا نام لکھنے کے بعد مہینہ اور تاریخ لکھ دیا، سال کا تعین نہیں کیا گیا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس شعبان مہینے سے ہم آیا گزرے ہوئے شعبان مراد لیں یا جو چل رہا ہے وہ مراد لیں یا جو آنے والا ہوگا اس وقت کی پیشین گوئی کے تعلق سے ہم مراد لیں، کیا مراد ہے؟ بڑی پریشانیاں ہوئی اور کئی خطوط ایسے آنے لگے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے جب دوبارہ خط لکھا کہ یہ اسی سال کی بات ہے گزرے ہوئے کی، تب انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم لوگوں کا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، ہم لوگوں کا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے. ایسا کیا اس زمانے میں کوئی کیلنڈر نہیں چلتا تھا عیسوی کیلنڈر روایت کیا کہتے ہیں اس وقت چلتا تھا. اور آپ اگر اپنے پڑوسی ملک کے یہ کیا کہتے ہیں نیپال کے کیلنڈر کو دیکھیں گے، ان کے یہاں تو بھی 2081 چل رہا ہے. مطلب یہ کہ ان کے یہاں کا بھی کیلنڈر چلتا تھا. دنیا کے الگ الگ حصوں کا کیلنڈر رواج پذیر تھا، لیکن مسلمان ان کیلنڈروں کو فالو نہیں کرتے تھے. مسلمان کا اپنا وجود تھا. یہ تو ہم ہیں کہ اپنے کیلنڈر کو بھلا بیٹھے ہیں. چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور مشورہ طلب کیا کہ ہم لوگ جو کیلنڈر کی شروعات کریں گے تو کیسے کریں گے. چنانچہ کیلنڈر کے تعلق سے بات آئی اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ ہمارا ایک اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، ہماری ایک اپنی تاریخ ہونی چاہیے. اب تاریخ کی شروعات کریں سے تو کہاں سے کریں؟ کئی ایک مشورے آئے. پہلا مشورہ یہ آیا کہ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا احسان تو اللہ کا یہ ہمارے اوپر ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے پیدا ہوئے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، لہذا ولادت رسول سے
کی شروعات کر دیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کو نبوت والے سال سے شروع کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ہجرت والے سال سے شروع کیا جائے کیونکہ وہاں سے اسلام نے ایک الگ کروٹ لیا اور مسلمانوں کا ایک الگ وجود دنیا کے اندر پنپتا ہے اور مانا جاتا ہے, حیثیت کو قبول کیا جاتا ہے. پھر یہ کہا گیا نہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جوڑا جائے. المہم کئی ایک مشورے آئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے فائنل مشورہ دیا کہ ہجرت کے سال کو, ہجرت والے جو سال ہے وہاں سے کیلنڈر کی شروعات کی جائے, یہ سب سے بہتر ہے. بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے تائید کرتے ہوئے اور فائنل کر دیا گیا کہ ہجرت والے سال کے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کر دی جائے گی. اب کون سا مہینہ ہے جس کو پہلا مہینہ بنایا ہے؟ مہینے تو 12 چلے آ رہے تھے, اس میں بھی بات آئی. بعض لوگوں نے کہا کہ مہینے کی شروعات جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے رکھا اسی طریقے سے کیا جائے. اب کوئی ربیع الاول کو پہلا کہہ رہا ہے, کوئی ذوالحجہ کو کہہ رہا ہے, کوئی محرم کو کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کہہ رہا ہے. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں, ہم اس مہینے کی, ہمارے کیلنڈر کے مہینے کی جو شروعات ہوگی وہ ہجرت کے ساتھ سے تو ہوگی لیکن مہینہ محرم الحرام رکھا جائے گا. پھر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کر کیلنڈر کی شروعات تو کر دی گئی, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے, تو پہلا مہینہ ربیع الاول کو کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پلاننگ, ہجرت کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے کیا تھا. راستہ کدھر سے ہم لے جائیں گے, ہمارا کون ہمراہ ہوگا, راہی کون ہوگا, رہبر کون ہوگا, اٹھنیوں کی تیاری ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ تمام تفصیلات محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتی ہے. لہذا محرم الحرام کو پہلا مہینہ بنا دیا گیا. ماہ محرم الحرام شریعت میں کیا نگاہ حیثیت رکھتا ہے؟ شرعی حیثیت سے ایک یہ بات معلوم ہو گئی, پہلا سال ہجرت والا پہلا سال بنتا ہے, پہلا مہینہ محرم الحرام بنتا ہے. اور یہ محرم الحرام شہر اللہ ہے, اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. ویسے تو تمام مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں, لیکن جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے, تمام ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ ہے, تمام ناموں میں سب سے بہترین نام عبد الرحمان ہے. ویسے سارے ہی عبد والے نام اچھے ہیں, لیکن چونکہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے, اللہ کا صفاتی نام الرحمان سب سے نام ہے, تو اس لیے عبداللہ اور الرحمان سب سے اچھا نام قرار دیا گیا. ویسے تمام مسجدیں اللہ کی ہیں, لیکن اللہ کی اضافت صرف بیت اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے, لہذا وہ مسجد ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے مہینے بھی تمام اللہ کے ہیں, لیکن اس مہینے کو شہر اللہ کہہ کے اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں میں ممتاز قرار دیا گیا. یہ مہینہ اپنے اندر کئی سارے اعمال رکھتا ہے. اس میں سے یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں, کثرت سے روزے رکھے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سب سے زیادہ اس مہینے کے روزے کے تعلق سے صحابہ کو ابھارتے تھے. یہ اور بات ہے کہ آپ نفلی روزہ سب سے زیادہ شعبان کا رکھتے تھے, لیکن صحابہ کو اس پر ابھارتے تھے. اس کی بھی ایک الگ انشاءاللہ وضاحت آخر میں آئے گی. چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل اگر کسی مہینے کا روزہ نفلی روزہ ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. بلکہ عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت مسلم کی بھی تھی, ان سے سوال کیا جاتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبۃ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان. یہ سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد, سب سے افضل نماز روزہ فرض روزے کے بعد, رمضان کے روزے کے بعد کون سا نماز بہتر ہے, کون سا روزہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف الليل. یہ سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد کوئی نماز ہے تو رات کی نماز ہے. روزے کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام و شہر اللہ المحرم, اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو رمضان کیا کہتے ہیں, محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے. یہ بات بھی آ گئی. اور اس محرم الحرام میں پورے مہینہ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن ان میں 9 اور 10 تاریخ کو ان تمام روزوں میں سب سے زیادہ اہمیت ہے, جسے ہم عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں. اور اس سال بھی عاشورہ کا روزہ منگل, اور آج 5 محرم ہے تو منگل اور بدھ کے دن پائے گا, رکھنے کی ضرور کوشش کریں گے. اس روزے
کہ یہ روزہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یہ اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، یہ عاشورہ کا روزہ پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور یہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے یہی امت پر فرض روزہ تھا. جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا عاشورہ کا روزہ فرض تھا. پھر رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، اس کی افضلیت کو باقی رکھا گیا لیکن فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو کثرت سے رکھتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رکھا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ میں یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا بھائی ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا هذا یوم عظیم، یہ بڑا بہترین دن ہے. اس دن کیا ہوا تھا؟ انجى الله فيه موسى وقومه، اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعونیت سے نجات دیا تھا، فرعونیوں کو غرق کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب تو ہم اس روزے کی زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ ہمارے نبوی رشتے میں بھائی ہوتے ہیں، مومنین کے رشتے میں بھائی ہوتے ہیں. یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تم سے کہیں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس روزے کو رکھیں. وَفَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی آپ نے حکم بھی دی، ترغیب دلائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یہ روزہ نہیں رکھتے تھے ضرور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کے پیچھے کی جو کہانی تھی وہ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. آپ جب یہاں ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں مکہ میں بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا، وہاں کے مشرکین رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ مدینہ کے علاقے کے جو یہودی ہیں یہ روزہ رکھتے تھے، ان سے کاروباری تعلقات تھا، یہ وہاں پہنچا کرتے تھے روزے کی حالت میں، تو اس کاروباری دوستی کے ناطے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کے تعلق سے آپ بھی یہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. لیکن جب اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یہودی جو سود خوری میں مشہور ہے، جو زناکاری میں مشہور ہے، بلکہ پورا مدینہ انہی کے انڈر میں چلتا ہے، تمام گناہ یہ سب کرتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کو یہ لوگ ایک شکریہ کے طور پر اتنا احترام کرتے ہیں، پوری بزنس بند کر دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. ہم تو کہیں زیادہ روزہ رکھنے کی اس کی اہمیت ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور جیسے ہی روزہ رکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تو آپ رکھ رہے ہیں لیکن معلوم ہونا چاہیے یہودی اس دن کا بڑا احترام کرتے ہیں، یہودی اس دن کا بڑا احترام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ، اگر ایسی بات ہے تو یہودیوں کی مخالفت تو ضروری ہے. انشاءاللہ آنے والے 9 تاریخ کو، آنے والے سال میں 9 تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے. یہاں سے بعض لوگوں نے ایک غلطی کے شکار ہو گئے، بعض لوگوں نے کہا کہ 9 ہی کو رکھیں گے. یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتا ہے اس لیے 10 کا تو رکھیں گے ہی رکھیں گے، ان سے تھوڑا سا الگ دکھنے کے لیے ہم لوگ 9 کا بھی رکھیں گے. اور کسی بھی روایت کی اصل تشریح صحابہ میں سے وہی صحابی بہتر کر سکتے ہیں جو اس کے راوی ہیں. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، کہ 9 اور 10 دن کے روزے رکھو، 9 اور 10 تاریخ کے روزے رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. اب اگر کوئی بندہ 9 کو نہیں رکھ پاتا ہے اور اللہ کہتے ہیں یہودیوں کی مخالفت میں وہ 11 کا بھی رکھ سکتا ہے، لیکن 9 اور 10 یہ مسنون عمل ہوگا، مخالفت میں 11 کا بھی رکھ سکتا ہے. یہ تو بھی اس مہینے میں مسئلے جو ہمیں کرتے ہیں، اس مہینے سے چند تاریخی حقائق جڑے ہوئے ہیں ان کو سرسری طور پر جانتے ہیں. یہ مہینہ پہلا تو یہ ہے کہ یہ کیلنڈر بنا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ موسیٰ کو اسی مہینے میں تاریخ کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات و چھٹکارا ملی تھی، یہ بھی معلوم ہوتی ہے. اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ بھی کیا تھا، یہ سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے. لیکن یہ 1-2 تاریخ ایسی ہے جس تاریخ کی وجہ سے یہ پورا مہینہ تذکروں میں رہ جاتا ہے. ان میں سے ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعہ کربلا، وہ سانحہ گزار جو پیش آیا تھا، وہ تذکرے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن اسی مہینے کے
اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید کر دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ تھا. اسی طریقے سے اس مہینے سے پہلے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. جو چند باتوں میں سے وہی بات ہے. تیسری بھی بات آئے گی. پہلی یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے کے اندر شہید ہوئے. حضرت حسین بھی اسی مہینے کے اندر شہید ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد کا ہے. 50 سال بعد کا ہے جب ان کو ان کے اہل بیت کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بڑے بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. لیکن غور کرنے والی بات ہے, کیا حضرت حسین ہی کی آخری اور انہی کی شہادت ہوئی تھی؟ اس سے پہلے کسی کی شہادت نہیں ہوئی تھی. یہ لوگ صرف انہی کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں, حالانکہ یہ 50 سال بعد پیش آیا تھا اور شرعی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اس شہادت کی شرعی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے, کوئی فضیلت نہیں ہے. کوئی اس واقعہ کہتے ہیں واقعے کو یاد نہ کرے تو کوئی اس کے لیے مایوسی اور گمراہی والی بات بھی نہیں ہے, بلکہ وہ بھی قرار دے دیا جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ آپ کے حج والے سال اسلام مکمل ہو گیا تھا. اگر حضرت حسین کے شہادت کے دن جشن منانا یا کم منانا جائز ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ بہتر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی. اس سے کہیں زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جشن منانا یا یاد کرنا جائز ہوتا, جو 18 ذی الحجہ کو بڑے بے رحمی کے ساتھ سوائیوں کے ہاتھ شہید کر دیے جاتے ہیں. وہ عثمان اگر کوئی مرتبے کو لے آئے کہ حضرت حسن و حسین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, جنت کے سردار ہیں, آپ نے کہا جو ان سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کرے گا, اگر اس قسم کی کوئی باتیں لاتا ہے تو بتلانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے طور پر اپنے نواسے کے طور پر یہ ساری چیزیں کہی ہیں. من حیث صحابہ شرعیت کی نگاہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی اہمیت کے حامل صحابی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور عثمان کے بارے میں کیا کہا جائے, جس عثمان کی شہادت کے دن کو یہ لوگ بڑے کیا کہتے ہیں, ان کو ہی خود گالی دیتے ہیں اور انہیں کو نام کار کرتے ہیں, وہ عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی اعتبار سے اور ان تمام صحابہ کے تعلق سے کہا, دینوں کے تعلق سے کہا, میرے بعد شرعی احکام قرآن و حدیث میں نہ ملے تو ان کی زندگیوں کو ٹٹول لینا. یہ کیا حضرت عثمان اور عمر کے کیا کہتے ہیں تذکرے کو بلند نہیں کر دیتا ہے, اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کا احترام ایسا کرتے تھے, کہا اگر میری 2 بیٹیوں کے بعد بھی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو اور بیٹی دیتا, یہاں تک کہ بیٹیاں مرتی جاتی اور عثمان شادی کے خواہش رکھتے جاتے, ہم بیٹیاں دیتے جاتے. عثمان کے مرتبے کو ادا کرتا ہے. اسی پر بس نہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسی کئی اقوال ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر احترام اور محبت کا پہلو دیکھیں, عثمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلیے کو, اپنے حرکت پورے لباس کو کون بدل دیتے تھے. وہ واقعہ سنا ہوگا, تمام صحابہ آتے آپ اپنے حالت ہوتے, عثمان جب آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے وغیرہ کو درست کرنے لگتے تھے. کہا جاتا کیا بات ہے, کہا ان سے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں. عثمان کا مرتبہ اس طریقے سے ہے, اگر جشن کی بات ہی ہوتی تو سارے صحابہ کی شہادت کو یاد کیا جاتا, سارے صحابہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کل شیعہ حضرات کو یہ کام ہی ہے, شیعہ حضرات 14 سے 15 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ کو گالی دیتے ہیں, ان نفوس قدسیہ پر ملامت کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے نازیبہ کلمات کہتے ہیں. لیکن آج کل چند کلمہ کو مسلمان اور مسلمانوں میں جو مسلک اہل حدیث کے اپنے آپ کو بس ظاہری طور پر وہ ہاتھ سینے میں باندھ کر اپنے ذہن کرتے ہیں, دوسرے صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ سبوں کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ سارے صحابہ کے احترام کرتے, اور بالخصوص اس غربت والے مہینے میں تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. یہ حضرات کیا کرتے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں اور تیز چھریوں کے ساتھ, تیز دھار چاقو اور چین کے ساتھ اپنے بدنوں کو نوچتے ہیں اس مہینے کے اندر, جس میں اللہ کہتا فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنے نفسوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنا. اللہ کہتا ظلم نہیں کرنا, اور یہ سب ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جشن مناتے ہیں, اور پھر ان کی یاد میں ہم اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. اور 10ویں تاریخ کو سبیلیں چلتی ہیں, شربتوں کی محفلیں چلتی ہیں, اور دیگر محفلیں میلاد کیا کہتے ہیں انعقاد کیا جاتا ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو
گالی دیا جاتا ہے. المہم اپنے بات کے اختتام کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں اگر بنانا ہی ضروری ہوتا تو سارے صحابہ کا اور ایک اشارہ کافی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے لوگوں کا پورا اہل بیت شہید کر دیا جاتا ہے. ایک بندہ حیات سے رہ جاتا ہے جنہیں دنیا زین العابدین بن علی بن حسین کہتی ہے, یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یہ اس نے حیات سے تھے اور یہ اس کے بعد 45 سال زندہ رہے, 45 سال اس کے بعد. اور اس 45 سال میں انہوں نے کبھی اس واقعوں پہ یاد نہیں, تکلیف تو ان کو ہونا چاہیے تھا, ان کے گھر کا یہ واقعہ تھا, تکلیف ان کو ہونا چاہیے تھا. آج کے لوگ کہتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں اور ذوق بناتے ہیں اور مردوں کے لیے ذوق بنانے کی مدت 3 دن ہے, بس 3 دن ہے, اور اگر کوئی عورت ہے تو 4 مہینہ 10 دن کی مدت متعین کی جاتی ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث من احیا سنت من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل كأجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا کی مصداق بنے. یعنی ہم ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کریں. ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں, ماہ محرم الحرام میں کثرت سے روزہ رکھیں, لڑائی جھگڑا قتل و غارت کی ذکر تمام مہینوں میں سے کہیں زیادہ اس مہینے میں ہم ان سب جگہوں سے بچنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں. اسی طریقے سے دفاع صحابہ کے لیے اپنے اعتبار سے جتنا ہو سکے کوشش کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کے تعلق سے جو نازبہ کلمات کہے جاتے ہیں ان سادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سیرت کا مطالعہ کر کے اس کو صحیح عوام الناس کے سامنے لانے کی کوشش کریں. بدعات و خرافات رسومات جیسے تمام محافل سے کلی اجتناب کریں. یہی سب باتیں ہیں. اور سب سے اہم کہ جو ہمارے رشتہ دار ایسا کام کرتے ہیں, کئی رشتہ دار ان سے یہ کہہ دیں یہ جو نوچا بیوی کپڑا اور سینہ کوبی والا معاملہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیا. فرماتے ہیں ایسا ملنا من لزم الحدود وشق الجنوب ودعا بنا والجاہلیہ, کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو جاہلیت کے بول بولتا ہے, اپنے کپڑے کو اپنے چہرے کو نوچتا ہے, پھاڑتا ہے, وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو اپنے گھر کی عورتوں تک, اپنے رشتہ داروں تک احسن انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ماہ محرم الحرام کے حرمت کا احترام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے اور خصوصاً یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ونحن دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.